الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خواص الاسم دخول اللام صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بالشمس مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے وَمِن خَوَاصِهِ اور اس کے خواص سے ہے دخول لام۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کلمے پر الف لام داخل ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ خواص ہی ضمیر کا مرجع ہے اسم، تو معنی یہ بنا پس اسم کے خواص سے ہے دخول لام۔ کیا کہ جی شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خواص ہی کی ضمیر کا مرجع ہے اسم، مرجع ہے اسم، تو اب مطلب بنا کہ اسم کے خواص سے ہے دخول لام، پس اسم کے خواص سے ہے دخول لام۔ اگو عطف پہنا ہے کافیہ کتنی سارا پڑھ کوئی عبارت ومن خواصہ من خواصه دخول اللام اگے والجر والتنوین والجر اگے والاضافۃ والاسناد الیہ وهو معرب۔ بس واہ واہ یہ خاصے چلتے پہنے ایک ہی شروع ہو گئے، ایک ہی شے شروع ہو گئی ہے، تقسیم شروع ہو گئے بیماری ہے، اس تو پہلا خاصے نہیں ہے مرو وہ پڑھنو وہ شبینہ شروع کرتا سن مانا کرو بس اسم کے خواص سے ہے دخول لام، بس اسم کے خواص سے ہے دخول لام۔ اگے چل اے لام التعریف ولو قال اے لام التعریف، اے لام التعریف، بس سوال ہے اس کا جواب ہے لا یضرب لام ہے لیکن مدخول اسم نے فعل ہے، جلدی کر جن کو سمجھ آؤندی ہے کا جواب کیڑا میں گندم کس بھا وک دیے تو بول مرچا سوال ہے اے نہیں آکھیا اے لام التعریف، سوال ہے شاہ مصنف نے فرمایا لام کا دخول خاصہ ہے کس کا؟ اسم کا۔ فعلا ہوتے لام مفتوح ہوندا ہے، لام تاکید کے کونی ہوندا لا یضربو، سوال ہے یہ لام تو ہے لیکن یہ اسم پر نہیں آیا ہوا، کیا کہ جی سوال ہے کہ آپ نے کہا دخول اللام یہ اسم کا خاصہ ہے، تو خاصہ تو وہ ہے جو شے میں پایا جائے اور کے غیر میں نہ پایا جائے۔ تو حالانکہ لا یضربو لے یضرب لا یضربو لے یضرب لام امر بھی لام ہے کہ کونی امر نے ہو لا یضرب اور لیضرب یہ لام ہے، یہ فعل پر آیا ہوا لام ہے لیکن اس کا مدخول اسم نہیں ہے۔ اسم نہیں۔ اس کا شارح صاحب نے جواب دیا ہے اللام کے اندر الف لام عاد خارجی کا ہے یا عوض مضاف الیہ کا ہے، مراد ہے لام تعریف، مراد ہے مطلقاً لام نہیں مراد بلکہ تو وہ جو فعل پر آیا ہوا ہے وہ لام تاکید ہے اور ایک لام امر ہے وہ لام تعریف نہیں ہے۔ ہاں جی تو اس کا جواب ہے اور شارح صاحب نے اس کا جواب دیا ہے پنجی گیا اسے پڑھے کوئی بیماری جی لام ہے یہ لام الف اللام نہیں ہے گا جی اللام اللام الف لام ہے، یہ الف لام یا عوض ہے مضاف الیہ کے مضاف الیہ کے یا یہ لام عاد خارجی کا ہے، اس سے مراد خاص لام ہے، اس سے مراد خاص لام ہے، کیڑا لام؟ لام تعریف، تو مطلب کیا ہوا کہ لام نہیں اسم کا خاصہ بلکہ تعریف اسم کا خاصہ ہے، تو وہ جو لا یضرب پر ہے وہ تو لام تعریف ہے اور لے یضرب میں یعنی لام تعریف تعریف جی لام تعریف یعنی لام تعریف جی قال
دخول حرف التعریف لکان شاملا للمیم فی مثل قوله علیہ السلام لیس منم برم سیام فیم سفر اے صدقے جانا منم برم رم برم سیام فیم سفر اتے من جارا آیا پہ لیکن او صبرو سوال ہے اس کا جواب ہے آگے پڑھ دے لیکنہو لم يتعرض له لعدم شہرته سوال یہ ہے کہ بنی طے قبیلے میں تعریف کے لیے میم ہوتی ہے، تعریف کے لیے میم ہوتی ہے، میم ہوتی ہے. وہ السیام کو ام سیام پڑھتے ہیں، البر کو ام بر پڑھتے ہیں، السفر کو ام سفر پڑھتے ہیں. سنیں تو ماتن مصنف کو چاہیے تھا کہتے ومن خواصہ دخول حرف التعریف ومن حرف التعریف ہے. تو حرف تعریف جس طرح لام ہے اس طرح میم بھی ہے، جس طرح اب دونوں کو شامل ہو جاتا. تو لام تعریف کہا ہے تو قبیلہ طے میں جو میم تعریف کے لیے وہ نکل گیا ہے، تو یہ ٹھیک نہ ہوا. ہاں جی سوال ہے کہ بنی طے قبیلے والے ان کے نزدیک تعریف کے لیے لام کی جگہ میم ہوتی ہے، میم ہوتی ہے. وہ السفر کو السفر کو ام سفر کہتے ہیں، البر کو البر کو ام بر کہتے ہیں، اور السیام کو ام سیام کہتے ہیں. جی تو ماتن صاحب کو چاہیے تھا کہ من خواص ہی دخول یار حرف التعریف، حرف تعریف کہتے، حرف التعریف ہے، حرف التعریف ہے. تعریف ہے تو تاکہ الف لام بھی آ جاتا، لام تعریف بھی آ جاتا اور ام بھی آ جاتا، ام بھی آ جاتا. تو اس کا لاکنہ سے جواب دیا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دخول اللام کہا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ لغت مشہور نہیں ہے، حجاز میں خاص ایک قبیلے کی لغت ہے، خاص ایک قبیلے کی لغت ہے، وہ مشہور نہیں ہے، اس لیے اس کے درپے نہیں ہوئے. دوسرا یہ ہے اور موشی لکھا جی کہ اصل میں ان کے قبیلے میں یہ جو میم ہے یہ لام تعریف سے بدلی ہوئی ہے، یہ جو میم ہے یہ لام تعریف سے بدلی. تو اصل میں تعریف کے لیے صرف لام ہی ہے، میم نہیں ہے. وہ صرف لام کو میم سے بدلا کر پڑھ دیتے ہے، لام ہی ہے. اس لیے علامہ نے لام دخول اللام کہا ہے تو دخول و حرف تعریف نہیں کہا. ہاں جی تو اس کا علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ مشہور نہیں ہے، لغت مشہور نہیں ہے، اس لیے مصنف اس کے درپے نہیں ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میم ہے نا اس قبیلے میں آگے جا کے شرح جاوے گا کہ یہ لام تعریف سے بدلی ہوئی ہے، کہ وہ قبیلے والے لام تعریف کو میم سے بدلا کر پڑھتے ہیں. کوئی آئی میرے دماغ وچ اور اگر کہتے مصنف علیہ الرحمہ دخول و حرف تعریف ہے کس کی جگہ تو البتہ ہوتا یعنی کون اے دخول و حرف تعریف شامل میم کو، میم نو بھی شامل کیونکہ میم بھی حرف تعریف ہے تو حرف تعریف دونوں شامل ہے جو ہونے والا ہے. اور میم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں لیسا منم برم سیام فم سفر، لیسا منم برم سیام فیم سفر، تو بڑھو نا لیسا منم برم سیام فیم سفر، پھر بڑھ. لیسا منم برم سیام فیم سفر. او سونیا دا فرمان ہے. اس قبیلہ طے دے بندے نے آ کے اپنی بولی چ پوچھا سی لیسا دی جگہ حمزہ استفہام لانا ہے، آگے ساری عبارت ہوئی ہے
منم برم سیامو فم سفری، کیا نیکی سے ہے روزہ رکھنا سفر میں؟ کیا اس پوچھا یا رسول اللہ سفر جو روزہ رکھنا نیکی ہے؟ سونے نے فرمایا لیسا، نہیں، نیکی سے روزہ رکھنا سفر میں نہیں، وہی بھی تو سمجھو چاہ انہیں اپنی بولی چ لام تعریف دے جگہ کی داخل کیتا؟ میم۔ وہ لیسا دی جگہ حمزہ استفہام رکھ کے پڑھو۔ کیا مانا؟ کیا نیکی سے ہے روزہ رکھنا سفر میں؟ یہ انہیں پوچھا سونے کو، سونے کی فرمایا لیسا من البر صیام فی سفر، نہیں ہے نیکی سے روزہ رکھنا سفر میں۔ تو بڑھ کر مولوی فیصل لیسا من البر صیام فی سفر۔ اللہ اکبر، کتھے نوبت پہنچ گئی، خدا دی قسمیں کتھے نوبت پہنچ گئی ہے۔ کس طرح کام چلن گے اگلے دور وچ، کس طرح کو لوگ تیار ہون گے۔ مانا کر پچھوں یار۔ اور اگر کہتے مصنف رحمہ اللہ اور اگر کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ دخول و حرف تعریف کن دی جگہ ہوتے ہیں تو البتہ ہوتا کون؟ دخول و حرف تعریف شامل واسطے میم کے، واسطے میم کہنے سے شامل ہونا؟ میم حرف تعریف ہے کہ کوئی نہیں، تے ال بھی دونوں شامل ہیں جو ہونے والا ہے۔ کون؟ وہ میم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی مثل میں لیسا منم برم سیام فم سفر، ان تین کلمیاں دے اتے لام دی جگہ انہیں میم داخل کیتی ہے۔ من البر صیام فل سفر ہے نا، فل تو پھر لام میم بن کے تو کی بننا سی؟ نہ سین جدغام ہو کے تو فس سفر بننا سی، تو انہیں لام دی جگہ تو کی لیاندا منم برم سیام فم سفر۔ وہ میم دا سین جدغام نہیں ہوندا، لام دا ہوندا شمسی قمری جڑا قانون پڑھیا جی۔ لیکن نہیں در پے ہوئے مصنف اس کے لیے، کس کے لیے؟ میم تعریف کے لیے، باوجہ عدم شہرت میم کے۔ اور تو دیکھ، یا اس لیے کہ میم نہیں حرف تعریف علیحدہ بلکہ وہ بدلا ہوا ہے لام سے، جیسا کہ خود آگے جا کر علامہ خود بیان کریں گے کہ رضی نے بھی تصریح کی ہے کہ لغت حمیر اور لغت نضر بن طے وہ بدلتے ہیں میم کو لام تعریف سے۔ جی اگر فرماتے مصنف علیہ الرحمہ دخول و حرف تعریف تو البتہ ہوتا شامل واسطے میم کے جو ہونے والا ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی مثل میں لیسا منم برم صیام بم سفری، لیکن یہ کہ لیکن نہیں در پے، کون ہو؟ کون؟ لیکن مصنف علیہ الرحمہ نہیں در پے ہوئے میم کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ میم کے لیے، میم کے لیے، باوجہ عدم شہرت اس کے کہ وہ مشہور نہیں ہے بلکہ وہ لام سے بدلی ہوئی ہے۔ جی اور اگر کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ دخول حرف تعریفی تو البتہ ہو جاتا شامل واسطے میم کے جو ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مثل میں نہیں لیسا منم برم اجے بھی بار رہی پڑھتے پہ لیسا البر ہے قرآن پاک کے ہیں، کیا بات ہے جی۔ لیسا منم برم صیام فی سفر، کہ اتنے با لکھی نے باپ تے زبر لکھی نے، نہیں زبر لکھی ہونا ہیں،
لیکن مصنف رحمہ اللہ نہیں درپیاب ہوئے میم کے بوجہ عدم شہرت اس کے. کس کے؟ وفي اختياره اللام إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه کی من أن عادات التعبير اور ما ذهبت موصولہ تو کو من بیانی دسا لے لے من أن او من موصولہ تے ما موصولہ بعد ہن من بیانیاں شروع ہو گئے. او من بیانیاں ہوندا کہ من بیانیاں ہوندا ہے؟ من أن عادات التعريف هي اللام وحدها زيدت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن. سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے تعریف کا الف لام ہوتا ہے، صرف لام تو نہیں ہوتا. مصنف کو چاہیے تھا ومن خواصہ دخول الالف واللام کہتے، صرف دخول اللام کیوں کہا ہے؟ سوال ہے کہ تعریف کے لیے الف لام ہوتا ہے. اور نامیر تو کی پڑھ لگے ہو؟ ہاں جی، تعریف کے لیے الف لام ہوتا ہے، اکیلا لام تو نہیں ہوتا. تو مصنف رحمہ اللہ کو چاہیے تھا الف واجہ ومن خواص ہی کافی پھر کوڑ کونی سو تے پڑھ مارو تو ویک سے ہی دخول الف اللام دخول الالف اللام دخول الالف واللام. دخول الالف بل میں نے زیارت کر لا چنگی طرح جی. دخول الالف باللام. اس کا شارح علامہ جامع علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ یہ تعریف کے لیے الف لام دونوں ہیں، یا اکیلا لام ہے یا اکیلا حمزہ ہے. اس میں 3 مذہب ہیں. اس میں ایک ہے سیبویہ کا مذہب کہ تعریف کے لیے صرف لام ہے، تعریف کے لیے. تو مصنف رحمہ اللہ نے سیبویہ کا مذہب اختیار کیا ہے، اس لیے کہا ہے دخول اللام. کیا کہ جی جامعہ علیہ الرحمہ تو اس کا جواب دیتے ہیں تو اس کا تو نال طلاق ہوندی بھی تو اس کا علامہ جامع علیہ رحمہ اس کا علامہ جامعہ علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں کہ تعریف کے لیے اختلاف ہے کہ تین حرف ہوتے ہیں. واہ مر گئے، اسے 3 حرف ہوتے ہیں. اور تینوں کو سمجھ آئی؟ بول مار. جواب دیتے ہیں کہ تعریف کے لیے اکیلا لام ہے، اس میں 3 مذہب ہیں. سیبویہ کا مذہب اختیار کیا ہے کیونکہ سیبویہ کے نزدیک تعریف کے لیے صرف اکیلا لام ہے، صرف اکیلا لام آندہ کہ 3 حرف ہوتے ہیں. 3 کے تیسرا کیڑا ہی ہم کی پڑھاواں تھے کی سمجھاواں جی. اور مصنف کے اختیار کرنے میں لام کو اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ مختار عند المصنف وہ شے ہے کہ گئے ہیں اس کی طرف سیبویہ. اب مصنف وہ صبر ہو پلاؤ بھی. پھر اگے ما موصولہ تک بینے پھر چھٹی جانا ہے. یعنی یہ بات کہ حرف تعریف وہ لام وحدہ ہا ہے. ہن سوا مانا کرو اس دا. اور مصنف کے اختیار کرنے میں لام کو اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ کہ مختار مصنف کے نزدیک وہ شے ہے کہ گئے ہیں اس کی طرف سیبویہ. یعنی یہ بات کہ حرف تعریف لام وحدہ ہے جی. اور مصنف رحمہ اللہ کے اختیار کرنے میں لام کو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مختار عند المصنف وہ شے ہے کہ گئے ہیں اس کی طرف سیبویہ. یعنی یہ بات کہ حرف تعریف وہ لام وحدہ ہے. سوال ہے تو پھر حمزہ شروع میں کیوں لاتے ہیں؟ ہاں جی سوال ہے کہ تو پھر حمزہ شروع میں کیوں لاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ لام شروع میں آتا ہے اور یہ لام ساکن ہے اور ابتدا بالساکن متاثر ہوتی ہے. اس مجبوری کے پیش نظر حمزہ وصل لے کر آتے ہیں جی. اس کا جواب ہے کہ
لام ساکن ہوتے ہیں تو اس لام یہ ساکن لام تعریف کتنے ہونا ہے؟ وچکار کے آخر تے کلمے کے شروع میں، اور یہ لام ساکن ہے۔ ابتدا بساکن کیا ہوتی ہے؟ وہ متاثر ہے، اس لیے حمزہ وصلی لاتے ہیں تاکہ ابتدا ہو سکے۔ اور کو سمجھ لگی بھئی حمزہ کیوں لے آندا ہے؟ لام ساکن ہے، ابتدا ساکن کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے لائے ہیں جی۔ زیادہ کیا گیا زیادہ کیا گیا لام تعریف پر لام تعریف حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل۔ سوال ہے تے حمزہ وصلی مکسور ہوندا ہے، انہوں فتح کیوں دیتا ہے؟ سوال ہے کہ حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، انہوں نے فتح کیوں دیا ہے؟ اس کو انہوں نے کنہوں نے اس کو تو جواب لکھا جی بین استور، چونکہ یہ التعریف کا کثیر الاستعمال ہے، کثرت استعمال خفت کو چاہتی، اس لیے اس کو فتح دیا۔ کیا کہ جی اس کا جواب ہے کہ یہ کثیر التعریف کا کثیر الاستعمال ہے۔ جو کوئی شک جے اس صفحے ہوتے گن لا کنیا کلمے ہوتے الف لام آئے پہ جی، کثیر الاستعمال ہے، اسی وجہ سے اس لیے کثرت خفت کو چاہتی۔ خفت کو چاہتی ہے، اس وجہ سے اس کو فتح دیا۔ اس کو نہ صرف رہی نہ ناف رہی۔ چل زیادہ کیا گیا زیادہ کیا گیا التعریف پر التعریف لام تعریف پر حمزہ وصل باوجہ متاثر ہونے ابتدا کے ساکن کے ساتھ جی۔ کیا الہر تعریف پر حمزہ وصل کو باوجہ متاثر ہونے ابتدا کے ساکن کے ساتھ۔ شابہ زیادہ کیا گیا لام تعریف پر حمزہ وصل کو بوجہ متاثر ہونے کی ابتدا کے ساکن کو کہ اگے فَأَمَّا الْخَلِيلُ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا الْكَحَلْ۔ بس اچھا جی، یہ تو سیب وے کا مذہب ہے، تو بابا جی باقی مذہب بھی بیان فرما دیو۔ تو فرماتے ہیں پترو تو 10 دینے۔ دوسرا مذہب ہے خلیل نحوی کا۔ کس کا؟ اور جڑی کتاب پڑھی سی نا پچھلے سال کافی دی شرح، ان دے حاشیے تے نال تعارف لکھیا ہوندا سی کہ کون سی لکھیا ہوندا؟ پھل پل گیا سارا جی۔ دوسرا مذہب ہے خلیل کا۔ خلیل کہتے ہیں کہ یہ جس طرح لفظ حل پورا لفظ ہے نا، اسی طرح یہ ال پورا لفظ ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ دوسرا مطلب ہے خلیل کا۔ خلیل کہتے ہیں کہ جس طرح لفظ حل پورا لفظ ہے نا، اسی طرح لفظ ال بھی پورا لفظ ہے، پورا لفظ ہے۔ لفظ ہے۔ سنیں او عاشد لکھے سوال جواب۔ سوال ہے تو پھر یہ ال جو ہے جب کلمے میں داخل ہے تو پھر یہ تو قطعی ہوا، یہ تو جو قطعی ہوتا ہے وہ درج کلام میں گرتا نہیں، تو پھر یہ گر کیوں جاتا ہے؟ ہاں جی سوال ہے کہ جو الف کلمے کی جز ہوتا ہے، جو الف کلمے کی جز ہوتا ہے وہ تو قطعی ہوتا ہے۔ قطعی ہوتا ہے۔ اب یہ ال کا حل جی ہاں حل کی جز ہے کہ کوئی نہیں، جب اب ال لام کی جز بن گیا، لام بحرف تعریف پورا مجموعہ بن گیا، کون؟ الف اور لام، تو الف جز بن گیا کہ نہیں؟ تو پھر تو یہ قطعی ہوا، تو قطعی وہ درج کلام میں نہیں گرتا، ساکت نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ان کا جواب دیتا ہے کہ چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے، کثرت استعمال خفت کو چاہتی ہے، اس وجہ سے قطعی ہونے کے باوجود یہ ساکت ہو جاتا ہے۔ قطعی ہونے کے باوجود یہ خلیل کے نزدیک، سی وے کے نزدیک یہ وصلی ہے، یہ قطعی خلیل کے نزدیک ال کا حل، تو یہ کیوں گرتا ہے قطعی کثرت استعمال خفت کو چاہتی، اس وجہ سے قطعی گر جاتے ہیں۔ اور بہر الخلیل پس تحقیق گئے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ کون عرف تعریف کون ال ہے جیسے حل جی۔ اور بہرحال خلیل پس تحقیق گئے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ ال جیسا حل، اور بہرحال خلیل پس گئے ٹورو کو تھوڑا اور پڑھ لیے بلا ہوئے حل جیسے حل بل۔ والمبرد الى انها الحمزة المفتوحة وحدها۔ اچھا اے انا جڑے آگا خبران بھی نسبہ دین لگ پہ جے المفتوحة وحدها اگے زیدت اللام
للفرق بينها وبين الحمزة الاستفهام بین ال لکھے ہیں وبين حمزة الاستفهام. تیسرا مذہب ہے مبرد کا. تیسرا مذہب ہے مبرد کا. مبرد کا مذہب یہ ہے کہ تعریف کے لیے صرف حمزہ ہے. تعریف کے لیے صرف حمزہ ہے. کیا کہ جی تیسرا مذہب ہے مبرد کا. مبرد کے نزدیک حرف تعریف کے لیے صرف حمزہ ہے. کیا ہے؟ صرف حمزہ ہے. صرف حمزہ ہے. سنیں جی سوال ہے تو پھر لام کیوں لائے ہیں؟ ہاں جی سوال ہے تو پھر لام کیوں لائے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے لام اس کے بعد بڑھایا ہے تاکہ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف کے درمیان فرق ہو جائے. تاکہ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف کے درمیان فرق ہو جائے. کیونکہ وہ بھی تو آ ہے جی یہ بھی آ تو اب فرق نہیں ہوگا. تو اس فرق کرنے کے لیے کس کو بڑھایا؟ لام. ہاں جی کیا کہ جی تو سوال ہے یہ سارے نقطے بعد الفروض الف لام پہلے آ رہا تھا قرآن میں پہلے استعمال حدیث میں پہلے یہ سارے نقطے بعد میں ہیں. جی سوال ہے تو پھر لام کی زیادتی کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب کہ لام کو بڑھایا ہے بڑھایا ہے اس تاکہ فرق ہو جائے حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف کے درمیان. کے درمیان کس کے درمیان؟ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف کے درمیان. او اشد لکھا جس مذہب پر یہی اعتراض ہے کہ درجے کلام میں درجے کلام میں حضرت علی ہے نہیں کوئی نہیں. کیڑے حضرت علی جو تعریف کے لیے تھا جنہوں نال سہارا بنا کے لیا وہ ہے تو وہ کوئی نہیں ہے گا جی. ادھر اعتراض ہے جی. باقی دو مذہب پر یہ اعتراض نہیں. یہاں یہ اعتراض ہے کہ اگر تعریف کے لیے صرف حمزہ ہے تو پھر تو انہوں کم از کم پیراں تے کھلونا چاہیے سی جی. اور مبرد اور پیچھے ذہابائی گئے ہیں اس بات کی طرف کہ حرف تعریف حمزہ مفتوحہ وحدہا ہے. حمزہ مفتوحہ وحدہا ہے. زیادہ کیا گیا لام زیادہ کیا گیا لام فرق کرنے کے لیے کرنے کے لیے. حمزہ مفتوحہ کے درمیان حمزہ مفتوحہ کے اور مراد ہوا حرف تعریف اور حمزہ استفہام کے درمیان. استفہام کے درمیان. جی اور مبرد گئے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کہ الحرف تعریف حمزہ مفتوحہ ہے الحرف تعریف گئے اس بات کی طرف کہ کہ وہ وہ حمزہ مفتوحہ وحدہا ہے. ہاں وہ حرف تعریف تا من کرا رہا تھا جی. مفتوحہ وحدہا ہے. زیادہ کیا ہے لام کو فرق کے لیے حمزہ مفتوحہ کے درمیان اور یا ان ضمیراں دے مرجع خاصہ بناؤ تا بھی ٹھیک ہے کہ وہ خاصہ جو ہے وہ کیلا لام ہے یا خاصہ الف لام کا مجموعہ ہے یا وہ خاصہ صرف حمزہ ہے تا بھی ٹھیک ہے. جی اور مبرد گئے ہیں اس بات کی طرف کہ حرف تعریف حمزہ مفتوحہ وحدہا ہے. زیادہ کیا گیا ہے لام فرق کرنے کے لیے اس کے درمیان حمزہ مفتوحہ کے درمیان اور حمزہ استفہام حمزہ استفہام کے درمیان.